بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے، ہم اور آپ جانتے ہیں ہم جو مقصد ہے ہمارا، وہ آج کا مقصد یہ ہوتا ہے اس پروگرام کا کہ کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہ رہے، اور خاص طور پر ہماری یوتھ کے ذہنوں میں دین کے تعلق سے کوئی بھی کمی نہ رہے، اس طرح کی کہ ہمارے سامنے کوئی شخص کوئی بات کہے اور ہم گڑبڑا جائیں، ابہام کا شکار ہو جائیں۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن کریم پیش نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، سوال ہی آدھا علم ہے۔ سوال کیجئے، سوال اٹھائیے، نئے نئے مسائل، عہد جدید، ماڈرن سائنسز آ گئی سامنے تو کچھ ہماری یوتھ کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں کہ سائنس اور قرآن کریم میں کوئی تضاد ہو۔ اگر کوئی تضاد اٹھ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ، یعنی ہماری فہم ابھی کم ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی ماڈرن سائنسز کے خلاف نہیں جاتا۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے کراچی میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل۔ آج کل آپ بن نوریا ریسرچ اکیڈمی میں ڈائریکٹر ریسرچ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، اور لاہور میں تشریف فرما ہے محترمہ بینش ملک صاحبہ۔ خواتین و حضرات، خوش بختی ہے یہ میری خاص طور پر کہ میں ایک ایسی قاریہ کو آج انٹروڈیوس کرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ کہ عام طور پہ خواتین قاریہ نہیں ملتی ہمیں، اور نعت خواں خواتین آتی ہیں، بہت ملتی ہیں ہمیں، کلام اقبال ہم سنتے ہیں آتی ہیں، لیکن قرأت جب کسی خاتون سے ہم سنتے ہیں نا تو بہت دل میں ایک خوشی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بہن، ایک مسلمان بیٹی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ میری بات کو جوڑیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کی تلاوت، آپ نے بھی تلاوت کی تھی، کچھ آیات سنائی تھیں، اور اس کا اثر بھائی پہ کیسے پڑا تھا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں بلا کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کریں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، کیونکہ آج محترمہ بینش ملک صاحبہ موجود ہیں تو تلاوت کلام پاک کی سعادت محترمہ بینش ملک صاحبہ کو عطا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ بینش ملک، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سلامت رہو. خواتین و حضرات، جو میں آغاز میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت کا قرآن کریم پڑھنا اور غیرت کے ساتھ پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے. ہمارے گھروں میں پہلے ہوتے تھے ایسے مناظر جو دیکھنے میں آتے تھے، ہمیں دکھائی دیتے تھے کہ گھروں سے خواتین کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور ہم دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی ہمارے گھر میں ہماری ماں بہن نے اور ہماری رشتہ دار خواتین وہ پڑھتی تھیں، قرآن خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں. جس گھر میں عورت قرآن کریم پڑھے اس گھر میں اللہ کا نور کیسے نہیں ہو سکتا. یہ کلام خداوندی ہے. خواتین و حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ بنش ملک صاحبہ نے اتنی خوبصورت اس انداز میں تلاوت قرآن کریم کی. خواتین و حضرات، ترجمہ اور ترجمہ کے بعد پہلا سوال رکھوں گا میں مفتی صاحب کی خدمت میں. سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں 22 سے 24 یہ تلاوت ہوئیں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر، ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں.
پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، کچھ سوالات جو ای میل کے ذریعے ہمارے پاس آئیں، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، وہ رکھیں گے. جن افراد کے سوالات ہیں ان میں چودھری رشید ہیں، ذوالقرنین وحید کیلگری کینیڈا سے، نصرت شیخ صاحبہ ٹورنٹو سے، نظام الدین صاحب لاڑکانہ سے اور ہنا عادل صاحبہ کراچی سے. اور کچھ سوالات ہم نے ویڈیو پر ریکارڈ کیے ہیں کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر. پہلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، یہ چودھری رشید صاحب کا سوال ہے. کیا اعمال کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے یا صرف آخرت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے. دین اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، صرف دنیا کی بات نہیں کرتا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیوں کو بنانے کی بات کرتا ہے. آخرت میں تو اچھے اعمال کا صلہ جنت کی صورت میں، برے اعمال کا صلہ جہنم کی صورت میں، وہ تو بالکل واضح ہے. دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، بہت سی آیتیں ہیں، ایک آیت مختصر سی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. للذین احسنوا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، عمدہ اعمال کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی انہیں حسنہ ملتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اگر برے اعمال کا صلہ ہم اعمال اپنی زندگی کے اندر نحوست کی صورت میں پاتے ہیں تو اچھے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ برکت کی صورت میں بھی عطا کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ازیدنکم کیا تو ایک آیت نہیں، یعنی سینکڑوں آیتیں ہیں کہ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اس برے عمل کی وجہ سے اس کی آئی ہوئی روزی رک جاتی ہے یا آتی ہے لیکن اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو لیکن جب اچھا عمل کرتا ہے تو برکت کی صورت میں، روزی کے اندر اضافے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صلہ عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بعض دفعہ اور ہم یہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی جزا ملتی ہے ہمیں اور بعض اعمال کی جزا جیسا آپ نے صلہ فرمایا وہ آخرت میں بھی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ وعدے پورے ہو کے رہتے ہیں. انک لا تخلف المیعاد. یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا رخ سیدھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ذوالقرنین وحید کیلگری کینیڈا. ایک عام سوال ہے یہ جو اکثر گفتگو میں آتا ہے کہ کیا کیکڑا اور جھینگے حلال ہیں؟ دیکھیں احادیث مبارکہ کے اندر جو ذکر آیا ہے کہ سمندر کی مچھلی جی تمہارے لیے حلال ہے بغیر ذبح کے تم کھا سکتے. ٹھیک ہے. اب مچھلی کی انواع ہیں، اقسام ہیں، جتنی قسمیں ہیں، مچھلی کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب حلال. جی. مچھلی کے علاوہ سمندر میں جس طرح بیاباں کے اندر جنگلوں کے اندر جانور ہیں، اسی طرح کے بہت سے جانور وہاں بھی ہیں. ٹھیک. اس میں ہاتھی بھی ہے، اس میں گھوڑے بھی ہیں، اس میں یہ بھی، اس میں یہ بھی. تو مچھلی کے علاوہ جتنی اقسام ہیں ہماری فقہ حنفی کے مطابق ہم ان سب کو حلال نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی حرام سمجھتے ہیں. اچھا، حرام حلال جھینگا ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں کچھ یعنی کوئی مکروہ وغیرہ کیا اس پر بات ہو سکتی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ٹھیک ہے، کیونکہ اجتہادی نوعیت کے مسائل کے اندر پھر حرام کا لفظ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جھینگے کا مسئلہ ہے. جھینگا یہاں پہ یہ کہ اگر آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں تو وہاں اسے مچھلی کی قسم سمجھا جاتا ہے. آپ اگر کسی دکان پہ جائیں مچھلی لائیں، بیٹے کو کہ مچھلی، اگر وہ جھینگا لے آتا ہے تو والد اس سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو مچھلی کہا تھا تو جھینگا لے آیا.
اچھا کیونکہ وہ بھی مچھلی ہی کی قسم سمجھی جاتی ہے. اچھا اچھا. نہیں اگر میرا بیٹا وہ آپ کا لے کر آئے وہ آپ کا بیٹا تو میں تو ڈانٹوں گا اسے. کہ مچھلی مانگی تھی جی جی یہ تم جھینگا لے آئے. جی یہ یہاں کا عرف ہے. اچھا یہاں کا بنگلہ دیش کی. ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اب وہاں اس کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے, مچھلی کی قسم سمجھی جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ ہم اسے کیڑا سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر یہ جو اختلاف ہو رہا ہے یہ دراصل کیونکہ دیکھیں دائرہ کار کا تعین عرف سے ہوتا ہے. حدیث میں تو واضح یعنی لفظ آیا ہے مچھلی. اب مچھلی کیا ہے اس کا تعین عرف کرتا ہے, زمانے کا عرف کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک اختلاف ہوتا ہے جی بنگلہ دیش میں تو کھائی جاتی ہے, یہاں کیوں نہیں کھائی جاتی؟ تو بنگلہ دیش میں اس لیے کھائی جاتی ہے کہ وہاں اسے حصہ سمجھا جاتا ہے مچھلی کا, یہاں پہ نہیں سمجھا جاتا. تو فیصلہ عرف کرے گا. جی فیصلہ عرف کرے گا. ظاہر ہے پھر اس کی جو قسم کا تعین ہے وہ عرف سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک فقہی وہ تفصیل بتائی جو اصل میں اختلاف کی وجہ ہے. اصل میں اختلاف کی وجہ ہے. باقی چونکہ ہمارے عرف میں اسے حصہ نہیں سمجھا جاتا اس بنیاد پر ہم احتیاط کرتے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ حرام کہنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احتیاط کرتے ہیں. لہذا احوط یہ ہے, احتیاط یہ ہے کہ جھینگا نہ کھایا جائے, لیکن جہاں کھایا جاتا ہے ان سے لڑا بھی نہ جائے. ان سے لڑا بھی نہ جائے. اب بات آئی کیکڑے کی. تو کیکڑے میں تو بالکل واضح ہے کہ وہ قسم ہے ہی نہیں, مچھلی کی قسم ہے ہی نہیں, اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. تو سرے سے حرام, ناجائز لفظ کہہ دیں تو بہتر. ناجائز لفظ کہہ دیں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. سوال ایک اور رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد چلتے ہیں ویڈیو کوسچنز پر. سوال ہے یہ نزت شیخ صاحبہ کا ٹورنٹو سے. اچھا سوال, بڑا عالمانہ سوال, کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں بتائیے کہ حاجیوں کی عید الاضحیٰ اور ہماری عید الاضحیٰ میں کیا فرق ہے, حجاج عید الاضحیٰ کس طرح مناتے ہیں؟ دیکھیں عید کا دن کون سا ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے, اور اسی دن نہر کرتے ہیں. جی. اب ان کی تو سب سے بڑی عید جو ہے وہ نہر کی صورت میں, یا یہ کہ حج کے اعمال کی ادائیگی جب ہو جاتی ہے تو ان کی عید اس وقت ہو جاتی ہے. وہ ان کی عید ہے, ہماری عید, یعنی نوعیت کا فرق ہے. ٹھیک ہے. باقی عید ہونے میں عید وہ بھی مناتے ہیں, ہم بھی مناتے ہیں. نوعیت کا فرق یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں, وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان عید کے دن ان سے کچھ اور احکام متعلق ہوتے ہیں, ہم سے کچھ اور احکام متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری طرف احکام کچھ اور منسوب ہوتے ہیں, ان کی طرف اعمال کچھ اور منسوب ہوتے ہیں. اعمال کی نسبت کا اور اعمال کی ادائیگی کا فرق ہے. باقی عید وہ بھی مناتے ہیں, عید ہم بھی مناتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعمال, یہ بہت اہم بات کہ ہم سے اعمال کچھ اور منسوب ہیں, ان سے اعمال کچھ اور منسوب ہیں. بہترین نقطہ آپ لے کر آئے. یہ خواتین و حضرات, اب چلتے ہیں کچھ ویڈیو کوسچنز کی طرف جو کراچی اور اسلام آباد کے کچھ لوگوں سے ہم نے وہاں سڑک پر تعلیمی اداروں میں جا کر حاصل کیے. جی دکھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مفتی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج کل عوام میں ایک ڈسٹربنس سی چل رہی ہے کہ شہید کون ہے, کیا مارنے والا شہید ہے یا مرنے والا شہید ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بیان کریں کہ شہید کا کیا درجہ ہے اور کس درجے سے شہید جو شہید کہلاتا ہے. مفتی صاحب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, آپ جانتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, اخبارات میں مختلف آتی ہیں مباحث, غیر سیاسی ظاہر پروگرام ہے ہمارا. دین شہید کی تعریف کیا متعین کرتا ہے؟ میں دونوں کے جواب دوں گا. اچھا. حدیث میں ہے من قتل فہو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو شہید. ٹھیک. ایک آدمی قتل ہو, اس لیے قتل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے دین کی سربلندی میں اور جہاد کے راستے میں وہ قتل ہوا ہے تو وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے ہمیں علم بتاتا ہے. اب کون شہید ہے کون نہیں ہے ان کا تعین, ٹھیک ہے, بہت سے مقامات ہوتے ہیں انیق صاحب. علم کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, حکمت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ دیندار لوگوں نے جو یہ ایشو چھیڑا ہے, ٹھیک ہے, علم کے تقاضے کے مطابق انہوں نے بات کی ہوگی لیکن حکمت کے تقاضوں کے بالکل خلاف بات کی اور اس سے ایک فتنہ اٹھا دیا انہوں نے, اس سے ایک فتنہ اٹھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون نے سوال کیا کہ ہمارے جو آبا و اجداد مرے ہیں ان کا انجام کیا ہے, وہ جنت میں جہنم میں؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. ان کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے. ہاں, وہ بتائے گا کہ کون جنت میں کون جہنم, کون شہید ہے کون نہیں ہے, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. ہم جو اس وقت لفظ استعمال کرتے ہیں وہ جا بحق, ختم.
شہید حقیقت میں کون ہے، حقیقت میں کون نہیں، یہ اللہ ہی ہمیں بتا دے گا. لیکن برائے کرم میرے خصوصاً یہ مقتداؤں سے، لیڈر حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کے فتنے نہ اٹھائیں. آپس میں قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار ٹھیک ہے، قوم کو تقسیم نہ تقسیم کریں. تقسیم سے بچانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا طریقہ کتنا ایک شرک کو برداشت کیا، قبول نہیں کیا، برداشت کیا، لیکن قوم کو تقسیم ہونے نہیں دیا. اتنا بڑا اس وقت یہ ایشو چھیڑ دینا، یہ آج کیوں چھیڑا جا رہا ہے، اس سے پہلے چھیڑ دیتے. یہ ہوتے ہیں فتنے اٹھانے کے لیے، فتنے اٹھانے کے لیے یہ کچھ لوگ اس طرح کا سامان پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ اس میں ہمیں داخل، خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ، پھر ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب آپ بتائیں، مفتی صاحب آپ بتائیں. تو ہم فتنے اٹھانے کے لیے نہیں، ہم جو بات کہتے ہیں علم سے زیادہ حکمت کو سامنے رکھ کے ہم میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم کو تقسیم نہ کیا جائے. فکری وحدت بہت ضروری ہے، فکری وحدت، امت کو یکجا کیا جائے. اگلا سوال جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے اسلام آباد یا کراچی میں، دکھائیے گا شوکت صاحب. My name is طیبہ اور I want to ask کہ جو لوگ ادھر حجاب کرتی ہیں عورتیں اور نقاب کرتی ہیں، وہ لوگ جب عمرہ کرنے جاتی ہیں یا حج تو وہ پھر ادھر کیوں نہیں کرتے؟ This is my question. حج و عمرے میں یہ حجاب کیوں نہیں ہوتا؟ ارشاد. قرآن کریم کی آیت ہے، حجاب کا چونکہ سوال ہے، حجاب کے معنی اپنے آپ کو چھپانا. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ سر سے لے کے پیر تک جلباب لٹکا لیا کریں. جلباب وہ چادر ہوتی ہے جو سر سے لے کے پیر تک پورے جسم کو چھپا دے. آگے قرآن نے جو وجہ بیان کی ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پورا حجاب پورے جسم کو چھپائیں گی تو کوئی پہچانے گا نہیں، جب پہچانے گا نہیں تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو اصل یہ کہ اپنے آپ کو چھپائے. اب یہاں چھپایا جا رہا ہے، وہاں نہیں چھپایا جا رہا. ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چہرے کو نہ چھپائیں، بس عورت نہیں چھپاتی، یا حکم ہے. لیکن جہاں تک پردے کا حصہ ہونا ہے تو حصہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ضرورت کی وجہ سے، اصل حصہ ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے چہرے کو داخل ہم نہیں سمجھتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے. لیکن اگر فتنہ کہیں پیدا ہو، کیونکہ فتنہ چہرے سے ہی ہوتا ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ چہرے کو چھپائیں ضرورت کی وجہ سے. ایون عمرے میں اور حج میں بھی نہیں، عمرہ اور حج وہاں پہ تو میں نے عرض کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کا حصہ ہے. وہاں اگر چھپائے گی تو ایک واجب کو چھوڑے گی. ٹھیک ہے، وہاں نہیں. ٹھیک ہے. اور حج اور عمرے کے علاوہ، حج اور عمرے کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ جلباب کا تقاضا ہے، ذالک ادنی یعرفن کا تقاضا ہے کہ پورا جسم چھپے. ٹھیک ہے، یہ حصہ اصولی طور سے ہے ضرورت کی وجہ سے اسے خارج کر دیا گیا ہے، ضرورتاً اسے خارج کر دیا گیا ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے یہ بات، تو کیا آپ میری بات سے اتفاق کریں گے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق، آپ فقہ حنفی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں دین کی بات کر رہا ہوں. جی دین، قرآن مجھے کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے، میں نے تو آیت تلاوت کی کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ٹھیک ہے، یہ جب جلباب پورے جسم کو چھپائیں گی، جلباب کی تعریف بھی میں نے کی کہ جلباب سے مراد ہے پورے جسم کو چھپانا. میں نے پورے جسم میں چہرہ بھی آگیا نا حضرت میں نے عرض کیا آگے جو آگے بہت اچھی بات کہی، آگے جو میں نے بات عرض کی نا، ذالک ادنی ان یعرفن، ٹھیک ہے، ان یعرفن فلا یؤذین، یہ جب پورے جسم کو چھپائیں گی تو پہچانی نہیں جائیں گی، پھر انہیں تکلیف نہیں دے جائے. اب مجھے بتائیں جب چہرہ کھلا ہوا ہوگا تو پہچانی جائیں گی. ٹھیک ہے، جب چہرہ کھلا ہوا ہوگا تو پہچانی جائیں گی، تو انہیں تکلیف دی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ چہرہ چھپایا جائے کب؟ جب فتنے کا خوف ہو. تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ کنڈیشنل ہوئی نا یہ بات، کنڈیشنل، کہ اگر ایسے واقعات اور حالات، ماحول ہو، امکان ہو، یعنی امکان ہو کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی، ان کو اذیت دی جا سکتی ہے تو ان کا چہرہ چھپا ہوا ہوگا. لیکن اگر پرامن ماحول ہے، جیسے گھر کے اندر کا ماحول ہے، جیسے گھر کے اندر کا ماحول، یا میرا اسلامی ریاست میں میں رہتا ہوں اور میرے پاس یہ کہ تمام خواتین جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ، تو وہاں اگر پرامن ماحول ہے تو چہرے کا پردہ پھر نہیں ہوگا. چہرے کا پردہ ہوگا. جی. تو پھر اس میں یہ عرض کروں نا، اس میں یہ عرض کروں کہ ضرورت کے لحاظ سے جب ہم نے یہ بات کی، جب کھلے ماحول میں وہ یونیورسٹی جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، دوسری جگہوں پہ جا رہی ہیں، تو میں نے کہا نا کہ اصل چہرہ حجاب کا حصہ ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اسے کیا کر دیا گیا ہے؟ خارج کر دیا گیا ہے. ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے مراد ہے کہ جیسے یعنی
یعنی مثلاً کاروبار کر رہی ہے وہ ہے لیڈی ڈاکٹر ہے، اس وجہ سے اگر وہ چہرے کو ہر وقت چھپا کے رکھے گی تو اس میں مشقت کا شکار ہوگی. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے، جیسے کالج جانا، یونیورسٹی جانا، وہاں پہ پڑھنا اور چہرے کا کھلا ہوا ہونا، تو یہ فتنے کا سامان پیدا کر رہا ہے. تو میں اس میں مختصر عرض کروں، کبھی اس پہ انشاءاللہ حجاب پہ ہم تفصیلی گفتگو رکھیں گے، لیکن اس وقت میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ مدارس کا فتویٰ، میں تو صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں حضرت، ٹھیک ہے. تو مدارس کا جو اس وقت فتویٰ ہے وہ میں عرض کر دوں حجاب کے سلسلے میں، کہ گھر کے اندر کا اگر ماحول ہو، جیسے جوائنٹ فیملی ہو، جوائنٹ فیملی میں اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی چادر ہو جو پورے جسم کو چھپائے سوائے ہاتھوں کے، چہرے کے، ٹھیک ہے. وہ مطلب غیر جو اجنبی لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو گھر کے اندر ہے وہاں فتنے کا، لیکن اگر گھر کے باہر ہے تو پھر پورا جسم چھپائے. یہ موجودہ فتویٰ تمام مدارس کا ہے. باقی اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ انشاءاللہ کبھی اس تفصیل سے ہم بات کریں گے کسی اور موقع پر، اس میں کہ دونوں جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات ہوں گے ہم، کہ چہرے کے پردے کے تعلق سے صحابہ اکرام بالکل صحیح رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی رائے بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. خواتین و حضرات، اس وقت چلتے ہیں لاہور اور سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سعادت حاصل کر رہی ہیں سنانے کی بنش ملک صاحبہ اور سننے کی ہم سب. بنش ملک صاحبہ. اے رسول امین خاتم خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول
تیرا سکہ رواں تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنش، میں کیا کیا تعریف کروں، کیا کیا میں باتیں کہوں۔ سبحان اللہ، بس تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، کیونکہ عورت سے گھر بنتا ہے۔ یہ نعت گھر میں معلوم ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات گھر میں نظر آئیں، اور گھر بنتا عورت ہی سے ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری ماؤں بہنوں کی، مسلمان خواتین کی۔ ہمارا ورثہ کیا ہے؟ ہمارا ورثہ کیا ہے؟ ہمارے ورثے میں جو خواتین، یہ ہیں رول ماڈل ہماری۔ کون کون سی رول ماڈل ہیں؟ یہ بینش ملک آج کی لڑکیوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری خواتین نے خاص طور پر، اور ہماری یوتھ نے، لڑکیوں نے اپنے رول ماڈل تبدیل کر لیے ہیں۔ اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ بنش سے ابھی ہم کلام اقبال بھی سنیں گے، اور کلام اقبال میں بنش نے جو آج اقبال کی غزل منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کوئسچنز لوں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ سوالات جو ای میل کے ذریعے آئے ہیں وہ رکھوں میں آپ کی خدمت میں۔ ایک سوال، سمپل سوال، نظام الدین صاحب لاڑکانہ سے۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہوں، کون سی رکعت ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی ہے، اس کا مجھے حل بتا دیجئے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جی، اس لیے ہوتا ہے کہ دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی۔ اچھا، ٹھیک۔ اگر جب نماز پڑھیں تو نماز کے ترجمے پر غور ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ کیا کہیں؟ جب نماز کے ترجمے یعنی رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ سیکھ لیں، اور ترجمہ سیکھ کے پھر اس پہ توجہ دے کے اور غور کر کے جب یہ انشاءاللہ پڑھے گا 1 دن 2 دن 3 دن تو یہ بیماری انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں حضرت، فکر ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتی، ٹی وی دیکھتے ہیں، فکر ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے،
نماز کے دوران جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے یہ چیز ختم ہو جائے گی. بہت اچھی بات. اور خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا. خشوع خضوع یہ ارکان باطنہ جو اصل ارکان ہیں, یہ ایک بڑی, اس کو ضرورت سمجھیں کہ ظاہری ارکان سے زیادہ اہم باطنی ارکان ہیں. کیا بات ہے. ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی تھی کہ ظاہری ارکان سے عمل کی صحت کا تعلق ہے, لیکن باطنی رکن یعنی دل اور دماغ کی توجہ, اس کا تعلق نماز کے قبول ہونے سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس کو انتہائی اہم سمجھ کے اگر یہ کہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں, اس کو میں درست اس طریقے سے کروں گا, تو انشاءاللہ جب یہ خیال پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور یہ جو بھولنے کی, جو رکعتوں کے بھولنے کی ایک کمی ہے, اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہنا عادل صاحبہ کراچی سے, بہت اہم سوال. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ والدین کی عزت کریں, ہم پر والدین کے حقوق ہیں, مگر کیا والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ اب اس میں انہوں نے بتائیں بہت سی باتیں کہی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مائیں طلاق لے کر اولاد کو چھوڑ جاتی ہیں اور بچے تباہ ہو جاتے ہیں. اولاد کے حقوق کے تعلق سے قرآن کیا بتاتا ہے, ہمارا دین کیا بتاتا ہے, وہ آگے لمبا سوال ہے ان کا. دین حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے. بہت اچھا. حقوق کیا ہم تو حقوق ہی کے مغرب ہمیں سکھا رہے ہیں. حقوق دین ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے. ذمہ داری آپ صحیح طریقے سے ادا کرو گے, آپ کو آپ کا حق ملے گا. والدین کا جو بھی کچھ مقام ہے, خصوصاً والدہ کا جو کچھ بھی مقام ہے, قرآن کریم نے والدہ کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے, تکلیفوں کا ذکر کیا ہے. والدین کا جو کچھ مقام ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے ان کے حقوق اولاد پہ فرض. اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں, بچپن سے لے کر وحملہ وفصالہ 30 شہر, یہ ساری جو ہیں, تو یہ بھی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے. اب حدیث پاک ہے جو بڑی مختصر ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہاں پہ ایک چیز نہیں بتائی گئی کہ بڑوں کا احترام, بلکہ ساتھ ساتھ کہا کہ رحم بھی ہے چھوٹوں پر. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ تمام تو صرف آداب چھوٹے. جی یہاں پر اولاد, ایک کیس جو انہوں نے لکھا ہے یہاں پر, اور بہت سی باتیں ہیں. طلاق ہو گئی, میاں بیوی کے مابین مسائل پیدا ہو گئے, حالانکہ طلاق تو مکروہ تحریمی ہے نا, وہ طلاق کی اس لفظ سے چڑ ہونی چاہیے. دین گھروں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے, شیطان گھروں کو برباد دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس میں بچے تو رل گئے نا ماں باپ کی لڑائی میں. تو والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اولاد کی تعلیم, تربیت, اچھا نام, عقیقہ, تمام چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں کیا ہیں ان کی, ذرا اس پر گفتگو فرمائیں. ہاں, یعنی اولاد کی ذمہ داری یا والدین کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ تعلیم اور تربیت, تعلیم کا بھی انتظام ہو, تربیت کا بھی انتظام ہو, اور بچپن سے لے کے بالغ ہونے تک ایک اچھا انسان انہیں بنانا, اور ان کے نان و نفقے کا خیال رکھنا, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا, یہ سارے بچوں کے حقوق ہیں. اگر والدین یہ ادا نہیں کریں گے تو قانونی حق ادا نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو حق ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور اپنا یہ حق حاصل کریں. اولاد کے قانونی حقوق بھی ہیں, اخلاقی حقوق بھی ہیں. قانونی حقوق, والد نفقہ نہیں دے رہا, والد رہائش کی سہولت نہیں دے رہا, قانونی حق ہے بچے کو کہ وہ جائے اور یہ حق اپنا حاصل کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح اچھی تعلیم دینا, اچھی تربیت دینا, یہ بھی والدین کا فرض ہے. اگر یہ تربیت نہیں دے رہا تو یعنی والدین نہیں دے رہے, تو عند اللہ دونوں کو اس کی سزا ملے گی. دونوں کو اس کی سزا ملے گی. تو یہ والدین جان لیں کہ آپس کی رنجش کی وجہ سے یا سیپریشن کی وجہ سے یا ڈیورس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے تو اولاد کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہیں ہونے چاہیے. ورنہ مفتی صاحب نے فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ دونوں کو اس کی سزا ملے گی. اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے, اور بری اولاد یہ تو حدیث میں ذکر ہے نا. جی بالکل. یہ بھی بری اولاد وہ بھی انسان کے وبال کا ذریعہ ہے. بری اولاد بد تربیتی سے ہوتی ہے, تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے, کفالت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اچھی اولاد اگر صدقہ جاریہ ہے تو بری اولاد وہ وبال بھی ہے. اور وبال کیوں ہے؟ اپنا فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال آپ کو دکھاؤں, ویڈیو کوسچن آپ کو سناؤں,
ایک سوال اور یہ ہنا صاحبہ کا ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی ایک بالکل ایک عام سوال. ہم اکثر یہ سنتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس لیے ہم نے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں کہ اللہ تو دعائیں قبول ہی نہیں کرتا ہماری، تو ہم کیا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ہم نے بھی بہت مرتبہ سنی ہے اور یہ ہنا صاحبہ اللہ انہیں خوش رکھے بہت اہم سوال بھجوایا. ارشاد. دیکھیں قرآن کریم میں ہے یدعوننا رغبا ورہبا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ بھی ہے یدعوننا رغبا ورہبا. وہ ہم سے دعائیں کرتے ہیں رغبا، ٹھیک ہے، انہیں امید بھی ہوتی ہے، ورہبا اور خوف بھی ہوتا ہے، ممکن ہے میری دعا قبول نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی. لیکن امید ایک مسلمان کی نشانی، الایمان بین الخوف والرجاء، ایک مسلمان کی نشانی یہ بھی ہونی چاہیے کہ شاید میری دعا میری بدعمالیوں کی وجہ سے رد ہو، لیکن امید غالب ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ دیر آیت بخیر آیت، اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. لیکن اللہ کو پابند نہ کیجیے. ٹھیک ہے. آپ اللہ کو لمٹ دیتے ہیں کہ 3 دن میں کام کر کے دیجئے، مہینے میں کام کر کے دیجئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ لا یحب المعتدین. ٹھیک ہے. جو آداب ہیں وہ آپ اللہ کو پابند نہ کریں کہ اللہ میرا یہی کام کریں آپ، اے اللہ 3 دن میں کر کے دیں، یہ مت کیجیے. ہمیں جو مایوسی ہوتی ہے وہ اللہ کو پابند کرنے کی وجہ سے. آپ دعا کریں تفویض کے ساتھ کہ اے اللہ میرا یہ کام ہے، میں محتاج ہوں آپ کا، اے اللہ میری آپ مدد کر لیں، میری مدد کر لیں، اور مدد جس طریقے سے بھی ہو وہ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور نمبر دو یہ کہ دعا اپنی ذات میں خود عبادت ہے. اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہو کہ جناب میں تو کیا کہتے ہیں آج کل تو حرام حلال کی تمیز بڑی مشکل ہے، لہذا ویسے ہی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ اگر ایک غیب سے آواز آئے کہ انیق صاحب تم جو نماز پڑھ رہے ہو کوئی نماز تمہاری قبول نہیں ہو رہی، آپ نماز چھوڑ دو گے؟ کیسے چھوڑ دیں؟ ہاں، آپ ڈیوٹی ادا کر رہے ہو. جی آپ کی ڈیوٹی ہے. تو دعا یہ ڈیوٹی ہے، یہ ہماری عبادت ہے. اور آغاز انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تو آغاز عبادت کس سے ہے حضرت جی؟ ہم نے ذکر کیا تھا اس میں دعا سے ہے، اور وہ بھی توبہ اور استغفار سے ہے. توبہ استغفار یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو کم سمجھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ مومن بندہ پسند ہے جو آزمائشوں میں گرا ہوا ہو، حالات کا شکار ہو، لیکن پھر بھی التواب انتہائی زیادہ توبہ کرتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، اللہ سے دعائیں کرتا ہو. اور ظاہر دعا انسان تبھی کرتا ہے کہ وہ ان آزمائشوں کو عذاب الہی نہیں سمجھتا، اللہ کی طرف سے حالات نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی کمیوں کا، بدعمالیوں کا نتیجہ سمجھتا ہے کہ اللہ یہ میری بدعملی کی وجہ سے، میری حماقت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں نصیحت کرتا ہے، طریقہ بتا رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو عبادت، یہاں پر دعا عبادت جیسا آپ فرما رہے تھے، یہاں پر عبادت کے معنوں میں آئے دعا کہ جو یہ نہیں کریں گے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا. تو گویا یہ بھی شیطان کی چال ہے ایک مسلمان کو دعا کے عمل سے ہٹانے کے لیے کہ تیری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، جا کے فلاں سے کر دے، فلاں سے کر دے، فلاں سے کر دے، درخواستیں کرتے رہتے ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی اور ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. مفتی صاحب یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کچھ سوالات ویڈیو کوسچن میں چاہتا تھا آپ کو دکھاؤں، لیکن ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے محترمہ بنش ملک صاحبہ سے. اور کلام بھی کیا اقبال کا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کون سے کھلتے ہیں یہ بھی ہم اقبال سے پوچھیں گے کسی اور پروگرام میں. خواتین حضرات یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت چاہنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں آج کی بات سنانا چاہتا ہوں. قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، صاحب نہج البلاغہ. اس سے پہلے کہ میں یہ قول آپ کی خدمت میں رکھوں، جو گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی یہ قول
مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یاد آیا ہے کہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. سبحان اللہ. مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی بات فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ میری نظر میں یہ اس سے بہتر ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور جسے تم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ میری نظر میں یہ اس سب سے بہتر ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور جسے تم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو. خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، چلتے ہیں بنش ملک صاحبہ کی طرف لاہور کلام اقبال سننے کے لیے. خدا حافظ. سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئین جوان مرداں، حق گویوں بے باقی، آئین جوان مرداں، حق گویوں بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی